حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ جب یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس عقیدے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ یہ کہیں لکھا ہو نا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو حرکات و سکنات مرتب ہو جاتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، تو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو حرکات منظم ہو جاتی ہیں۔ تو جب مالک دیکھ رہا ہے تو پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں اس عقیدے نے روشنی دی جب بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا نے کہا اے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں ہے۔ 7 دروازے بھی بند کر دیے اور حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور جناب یوسف کو دعوت گناہ دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے بت سے بھی شرم کرتی ہو اور اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، تو کیا میں اس رب سے حیا نہ کروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے؟ پھر اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی نگاہیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں تو پھر کس طرح ہم جرم کر سکتے ہیں؟ زندگی خود بخود مرتب اور منظم ہو جاتی ہے جب یہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح عقیدہ آخرت ہے، یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ہم نے ایک دن آغوش موت میں جانا ہے اور قبر میں برزخی زندگی ہے اور اس میں عذاب بھی ہے، اور بصورت دیگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی تو اچھے اعمال کا صلہ ثواب بھی ہے۔ اسی طرح یوم حشر ہے، میزان ہے، اعمال تولے جانے ہیں اور اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور کوئی ڈوبا ہوگا پسینے میں، اور وہ پسینہ اتنا گرم اور بدبودار ہوگا کہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں اس کا ایک قطرہ اب اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، گرم اتنا کہ ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق۔ پھر جنت ہے اور دوزخ ہے۔ تو یہ عقیدہ جب ہوگا تو پھر کس طرح ہماری زندگی غیر منظم ہو سکتی ہے؟ جب اذان پکاری جائے گی تو قدم خود بخود اٹھیں گے۔ تو ہمیں عقائد کی پختگی حاصل کر کے پھر اعمال کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس لیے اچھے ماحول ان کو اختیار کرنے سے انسان کو جو ہے وہ باطن کی بہتری نصیب ہوتی ہے اور اس کی اصلاح کے لیے یہ ایک مؤثر ترین ذریعہ۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہو جائے اور اپنی زندگی کو نیکی کی راہوں پر ڈال لیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور تھوڑے سے لمحات حیات ہیں، ان کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر ڈال لیں۔ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے اور رات اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے تو اس ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے آپ نے وہ جانور دیکھا جس کی پیٹھ پہ لالٹین بندی ہوتی ہے، وہ ننھا سا جگنو، وہ کہتا ہے چلو میں زیادہ روشنی تو نہیں کر سکتا لیکن چلو تھوڑے سے اندھیرے پہ تو مٹا سکتا ہوں۔ اس لیے میں اور آپ اپنی بھی اصلاح کریں اور کم از کم اپنے گھر کے ماحول کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے جو تھوڑی سی روشنی ہے اس کو لے کر کے گھومے۔ رات کو جگنو بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کہ تھوڑی سی روشنی ہے اس کو پھیلا دے۔ تو جو اللہ نے ہمیں روشنیاں دی ہیں، جو اجالے دیے ہیں، اس کو گلی گلی پھیلا دے۔ میں اسی عزم کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ، یہ نعرہ بھی ہے، یہ پیغام بھی ہے، یہ جذبوں کا اظہار بھی ہے اور ہمارا عہد بھی ہے اور رب سے دعا بھی ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالوں میں رکھ۔ تو آئیے، اللہ راستہ دے رہا ہے، اللہ زین تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، توبہ سے ما قبل کے سارے گناہ مٹ جائے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی۔ اپنی اصلاح انسان خود کرتا ہے، کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ خود ٹھیک نہ ہونا چاہے تو پھر اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، اور جب بندہ خود ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت فرماتا ہے جب کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ متمسک ہو گیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیا، اس کی رسی کو تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اس کا دین ٹگوں کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، خواہشات نفس کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس نے اپنے خلوص پر بھی پہرا دیا، چونکہ کئی لوگ یہاں آ کے لٹ جاتے ہیں، اس نے اس پر بھی پہرا دیا۔
فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنین کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمرہ مومنین میں شامل کرتا ہے، اور ان کے درجات مومنین کے درجات ہوتے ہیں۔ وَسَوْفَ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ أَجْرًا عَظِیمًا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں اور اپنی خاص عنایات سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔